ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. محترم حضرات، عزیز سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہود کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی عیاریوں، مکاریوں، بدماشیوں، سرکشیوں کا پردہ فاش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کی بدخلقی اور ان کے مجرمانہ کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی شریعت سے منہ موڑتی ہے تو پھر خود ساختہ شریعتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی آیات سے اعراض کرتی ہے تو پھر وہ منمانی تعلیمات کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہود کا ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو پھر وہ جادو اور سفلی علم کے پیچھے پڑ گئے اور انہی کو اپنا منتہا سمجھ لیا۔ جب بھی کوئی قوم، حتیٰ کہ امت مسلمہ بھی
اگر سنت سے اعراض کرے گی تو بدعت اس کا مقدر ہے. اسلامی معیشت سے روگردانی کرے گی تو سود، بیاج اور غیر اسلامی معیشت میں جا کے پھنس جائے گی. اسلامی سماج اور اسلامی معاشرت سے منہ موڑے گی تو غیروں کے طور طریقے میں پھنس جائے گی. آج امت مسلمہ میں جو بدعات رائج ہیں وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے سنت کا دامن چھوڑ دیا. انہوں نے اللہ کے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ دیا اور منمانی طریقے پر چلنے لگے اور پیروں اور فقیروں کے راستے پر چلنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ سنتیں ہم سے اٹھتی چلی گئیں اور بدعتیں رواج پاتی چلی گئیں. ایسے ہی یہودیوں نے جب اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑا، اس کے احکام کو چھوڑا، تو پھر وہ جادو اور ٹونا اور اس طرح کی سفلی علوم میں چلے گئے. اور نہ کہ سفلی علوم میں چلے گئے بلکہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھا، اور شیطانوں نے اور جنوں نے انہیں یہ باور کرا دیا کہ سلیمان کے پاس کوئی سماوی طاقت نہیں تھی، وہ نبی نہیں تھے، وہ اپنے جادو کے بل پر لوگوں کو مسخر کیے ہوئے تھے. ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے اس نے جادو کو ختم کر دیا. لاٹھی نے جادوگروں کے سانپوں اور ان کی رسیوں کو نگل لیا، اور ید بیضا نے تاریکی میں روشنی پیدا کر دی. تو جادو کا بڑا رواج تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادو کی ساری کتابوں کو جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی اگر جادو سے تعلق بناتا ہوا پایا گیا، جادو سے استفادہ کرتا ہوا پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حد الساحر السیف، ساحر اور جادوگر کی حد اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر تلوار چلا دی جائے، اس کی گردن مار دی جائے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کو اس پر مامور بھی کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے عمال کو یہ لکھا کہ کوئی جادوگر اگر کہیں مل جائے تو اس کو تہہ تیغ کر دو. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بادی جادوگرنی تھی، اس نے ان پر جادو کر دیا تھا، چنانچہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسے قتل کیا گیا. اور جادو نے شریعت کا تیا پانچا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کاہن کے پاس، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر حال بتانے والے کے پاس، رمال کے پاس جو زمین پر لکیریں کھینچ کر کے حال بتا دیا کرتا ہے، پوتھی پترا لے کر کے لوگوں کے حالات بتا دیا کرتا ہے، اگر کوئی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کچھ بتاتا ہے اور یہ پھر دل میں تصدیق کر دیتا ہے یا دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا انکار کیا. تو جب شریعت کا انکار کر دیا تو مومن کہاں رہ گیا؟ آج مسلمانوں کی صفوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو منجم و جفار کہتے ہیں اور اخبارات میں چاہے وہ انقلاب ہو چاہے وہ اردو ٹائمز ہو، چھوٹے چھوٹے اخبارات میں وہ ان کے جو ہے سب چھپتے ہیں، اور یہ کہ قمر در اقرب، قمر در زحل اور مشتری اور کیا کیا ستاروں کے حالات، کہ جب ستارہ یہاں ہوگا تو یہ حال ہوگا، یہاں ہوگا تو یہ حال ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا.
اور اس طرح سے یہ گویا ایمان کے ڈاکو ہیں جو لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے کئی لوگ ہیں جو قرآن پاک لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک روشنی ہے، بیمار دلوں کا علاج ہے۔ اسی قرآن پاک سے گنتیاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دے رہی ہے۔ قرآن پاک کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن پاک کوئی گنتی کی کتاب ہے کہ 12 15 21 18 لکھ دو اور لپیٹ کر کے دے دو اور یہ کہ اس کو پہنا دو؟ لوگوں نے ایمان کا سودا کیا ہے۔ آج ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آدمی لالچ میں کسی کے پاس چلا گیا اور وہ 25,000 30,000 50,000 روپے لیتا ہے اور لینے کے بعد کام نہیں ہوتا ہے، پھر اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے، یہاں تک کہ سامنے والے کو بھکار کر دیتا ہے۔ اب جب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تب ان کو ہوش آتا ہے یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن جانا اور یہاں اور وہاں اور پھر لوگوں سے بیان کرنا۔ ارے بھائی، قرآن پاک سے افضل کوئی کتاب ہے؟ قرآن پاک نے کہا کہ یہ سب باطل ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کفر ہے، اور قرآن پاک نے تو علاج بتایا آپ کو۔ کوئی بھی جادوگر اگر جادو کرے، آپ معوذتین پڑھتے رہیے، دل سے پڑھیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، کامل ایمان رکھتے ہوئے دل سے پڑھیے، کسی جادوگر کا جادو آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک سے سورہ فاتحہ سے پڑھتے چلے جائیے، کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صبح و شام کی دعاؤں میں آپ کو آیت الکرسی بتائی گئی، معوذتین بتائے گئے، اخلاص بتایا گیا، اور کئی دعائیں بتائی گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ایک ٹکڑا، ایک جملہ ساری بدنگاہی کا، سارے جادو کا، ساری طلسم کا توڑ ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صحیح راستے سے جانا نہیں چاہتے، ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہا یہودیوں کو چھوڑ دیجیے آپ۔ آج بھی آپ کو جو دعاڑی لوگ ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ان کے پاس بوسیدہ حالت میں جان بوجھ کر بوسیدہ کتاب رہے گی، ورق اس کا پھٹا رہے گا، اور کیا لکھا ہے؟ نقش سلیمانی۔ گویا یہودی ہی سلیمان علیہ السلام کی توہین کے مرتکب نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی مرتکب ہیں۔ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا۔ ان کے نام کی کتاب آج ہے نقش سلیمانی، اور اسی کو دیکھ دیکھ کے عاملین لکھتے رہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے رقیہ شرعیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعائیں، آپ رقیہ شرعیہ کریے، شرعی طریقے سے کریے، لیکن رقیہ شرعیہ کے علاوہ اور جو ہو رہا ہے، کتنے گھر کنگال ہو گئے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے بابا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بابا ہماری بگڑی بنا دیں گے، فلاں پیر صاحب سے جاؤ تعویذ لے آؤ کام ہو جائے گا، فلاں درگاہ سے انگوٹھی لے آؤ کام ہو جائے گا۔ وہ نیلی انگوٹھی، پیلی انگوٹھی، لال انگوٹھی چلتی رہتی ہے، اور اب تو تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے مسلم اور غیر مسلم کا۔ جیسے غیر مسلم راکھی باندھے رہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں وہ لال دھاگا باندھے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ راکھی کا ہے، یہ کسی درگاہ کے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک سے افضل اور قرآن پاک سے برتر دنیا کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ آسمان سے دنیا پر اتنی اچھی، افضل اور برتر اور صداقت پر مبنی کتاب کوئی نازل ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، بس ہمارا ایمان ہے ان پر، وہ تحریف کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ واجب العمل نہیں رہی۔
ایسی معزز مکرم اشرف برتر کتاب ہوتے ہوئے ہم ناجائز کاموں میں لگ جائیں؟ یقیناً یہ ہمارے ایمان کا سودا ہے، ہماری غیرت کا سودا ہے یہ۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ جب ان یہودیوں نے اللہ سے عہد و معاہدہ کیا تو ان کے ایک فریق نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، واپس کر دیا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ تو جب اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے سامنے سے ہٹا دیا، پیچھے رکھ دیا، تو اب کیا ہوا، وہی جادو وغیرہ شروع ہو گئی ان کی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی، پیچھا کیا اس چیز کا جس کی تلاوت کرتے تھے سلیمان، جس کی تلاوت کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بادشاہت میں، ان کے عہد میں۔ یہ شیاطین ان جادوؤں کی تلاوت کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے ان جادوؤں کو، ان کی کتابوں کو سمیٹ کر کے، اکٹھا کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ وما کفر سلیمان، اور یاد رکھو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، گویا جادو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ جنوں میں سے بھی جو شیطان ہیں انہوں نے کفر کیا، اور انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہیں انہوں نے بھی کفر کیا۔ جہاں جنوں میں جو شیطان تھے، جادوگر تھے، وہیں انسانوں میں سے بھی جو سرکش تھے وہ بھی جادوگر تھے اور جادوگر ہیں۔ آج بھی دنیا کے بہت سارے خطوں میں جادوگر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو بڑی قوم رہتی ہے، اس کے جو وید ہیں، اس کے ایک وید میں، جو 4 وید ہیں، یجروید، اتھروید، سام وید، رگ وید، اس کے ایک وید میں صرف جادو ہی جادو ہے۔ کس عقیدے سے؟ کہ جب یہ دنیا تخریب کا شکار ہو جائے گی تو جادو کے ذریعے ہم دنیا کو بچا لیں گے۔ تو وہی کہا گیا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطان لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، گویا یہ ہاروت و ماروت سے بھی سیکھتے تھے، جبکہ ہاروت و ماروت صحیح قول کے مطابق، مفسرین کی بہت سی آراء ہے، صحیح قول کے مطابق یہ جو ہے 2 فرشتے تھے اور یہ جادو سکھا دیتے تھے، لیکن یہ اللہ کی جانب سے آزمائش تھے۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھئی یہ ہم فتنہ ہیں، لہذا جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرنا، جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو سکھانا اور جادو سے استفادہ کرنا اور جادو پر ایمان رکھنا، یہ سب کفر ہے۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو پر ایمان رکھنا، یہ سب کفر ہے۔ جادو ہے لیکن ایمان اس معنی میں کہ آدمی پھر اسی کا ہو جائے، ایمان اس معنی میں کہ اس سے استفادہ کرنے لگے، ایمان اس معنی میں کہ اللہ کا توکل چھوڑ کر کے جادو پر بھروسہ کر لے، سب کفر ہے۔ وہی فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو بابل میں تھے نازل ہوا، وہ بھی کفر۔ وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ سامنے والوں سے کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا جادو سیکھ کر کے کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن ان یہودیوں کی بدماشی دیکھو کہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ کفر ہے اور کفر نہ کرو، اس کے باوجود یہ سیکھتے تھے۔ امت مسلمہ میں بھی یہی حال ہے، لوگوں کو معلوم ہے
کہ جادو کفر ہے، اس کے باوجود دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند سکوں کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کے بعض خطوں کا جادو بہت مشہور ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے، ویسے جو جہاں سے سیکھ لے۔ اسی لیے آپ اخبارات میں بنگالی بابا، چاہے وہ بہار کا ہو تب بھی بنگالی بابا، مہاراشٹر کا ہو تب بھی بنگالی بابا، اس لیے کہ وہ مشہور ہے۔ مہاراشٹر کا جب بھی بنگالی بابا، کیرلا کا تب بھی بنگالی بابا۔ تو یہ معلوم ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنا نصیبہ اور اپنا مقدر بگاڑ رہا ہے اور ایمان سے اپنا رشتہ کمزور کر رہا ہے۔ اسی کہہ دیتے تھے ہم آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، لہذا کفر نہ کرو، گویا وہ بتا دے رہے تھے۔ اب بتانے کے بعد اگر انہوں نے سکھایا تو وہ مجرم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھے، بھیجے گئے تھے، لوگوں کا امتحان تھا اس میں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ چیزیں جو آدمی اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کر دے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ میاں بیوی پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی سے خاندان بنتا ہے، اور خاندان اگر صالح ہے تو ظاہر ہے اس میں پروان چڑھنے والی نسل صالح رہے گی، اس میں دین کا غلبہ رہے گا، اس میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اگر خاندان ہی کا تیا پاچا ہو جائے، میاں بیوی ہی ایک دوسرے سے برگشتہ ہو جائے، تو پھر خاندان تباہ ہو گیا، بکھراؤ کا شکار ہو گیا۔ آج کی بددینی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب خاندانوں کا بکھراؤ ہے۔ پہلے باپ دادا تک چلا جاتا تھا اور ایک نظام تھا، حالانکہ اس میں ہیں مسائل، عائلی نظام میں پردے کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے مسائل ہیں، یہ مستقل ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن خاندان جب جڑے رہتے تھے تو اس میں بھلائی بھی بہت تھی، کمزور جو لوگ ہوتے تھے ان کی بھی پرورش ہو جاتی تھی، یتیموں کی بھی پرورش ہو جاتی تھی، اور بہت اچھا نظام۔ آج خاندان بکھراؤ کے دہانے پر آئے، اس کی وجہ سے دین سے دوری اور بے رغبتی پائی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ چیزیں جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی اجازت ہو، اللہ کی اجازت۔ دیکھیے، ایک ہے نظام تشریعی اور ایک ہے نظام تکوینی۔ آدمی آگ میں کودے گا تو جلے گا، آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ آگ میں جب کودے گا تو جلے گا۔ اللہ نے آگ کو جلانے کی صفت دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگ بھی ایک پیر ہے۔ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خصوصیات دے دی ہے، آگ کو بھی خصوصیت دے دی ہے جلانے کی، لہذا آگ بھی ایک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، نظام تکوینی۔ کائنات کا جو نظام ہے، کون کا جو نظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جادو، اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کمزور ہوتے چلے گئے۔ جادو کر کے آپ کے بال میں جادو کیا گیا تھا، پھونکنے والیوں نے سوئی اور یعنی سوئی میں وہ بال لپیٹ لپیٹ کے گرہ دے دے کے، اور پھر اس کے بعد اس جادو کو ایک ہری ٹہنی میں گاڑ کر کے، یعنی ان سوئیوں کو، اور کنویں میں ڈال دیا تھا، اوپر سے پتھر ڈال دیا تھا، اور پھر بذریعے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مکلف کیا، اور وہ جادو نکالا گیا، اور آپ پر معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھولتے جاتے تھے۔ جب من الجنۃ والناس پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں کہیں قید تھا، آزاد ہو گیا۔ تو جادو حق ہے، لیکن اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور اس پر بھروسہ کرنا، اس پر توکل کرنا کفر ہے۔ آج امت مسلمہ کس گمراہی کے دہانے پر جا رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔
یہودی نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ وہی فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے۔ ویتعلمون ما یضرهم، اور یہ ان دونوں سے وہ یا شیطان جادوگروں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، ولا ينفعهم، انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، اور وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور نصیبہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے آپ کے لیے خرید لی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان جاتے، سوجھ بوجھ رکھتے تو کبھی اس کے جادو اور ٹونا اور سفلی علم کے قریب نہ جاتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلم آبادیاں ہیں وہاں یہ چیزیں بہت ہیں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ ہمارے اس شہر میں بہت زیادہ ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اتنے مسائل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ روزانہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا کوئی حل بتائیے۔ ہم اس لائن کے آدمی نہیں، ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارے بعض بزرگ تھے، ان کو اس کا علم تھا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور بغیر کچھ لیے دیے بیچارے کر دیا کرتے تھے، ان کے کام آ جاتے تھے۔ بعض بزرگ تھے ہمارے، مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، کچھ کسی سے نہیں لیتے، کر دیتے تھے بیچارے۔ پورا شہر اور خاص طور سے مسلم آبادیاں، اس لیے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے ان کی فکر ہے کہ یہ کیوں اچھا کھا رہے ہیں، کیوں اچھا پہن رہے ہیں، کیوں ان کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، کیا کریں کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ ہم خود ان کو نظر بد لگا دیتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہمیں۔ غیر قوموں کے مقابلے میں برادران وطن اتنے زیادہ حسد کا شکار نہیں اپنے بھائیوں سے جتنا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہیں، وہ اتنے زیادہ شکار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان تمام امور سے بچائے جو ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان تمام معاملات سے ہمیں دور رکھے جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، اس کا جنت حاصل ہوتا ہو، اس کی خوشنودی ملتی ہو، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو۔ اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی جانب سے ان کا انجام بہت اچھا ہوتا، وہ اللہ کی جانب سے بہت اچھے ہوتے، فضل ہوتا رہتا ان پر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ بات جان جاتے۔ آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رائنا مت کہو۔ ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کی مجلس ہوتی، آپ نصیحت فرماتے، اس مجلس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، بعض یکا دکا یہودی بھی بیٹھے رہتے۔ اب گفتگو ہوتے ہوتے کہیں آپ کی آواز پست ہو گئی، نہیں سن سکے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مسلمان کہتے رائنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال کیجئے، ہم پر کرم کیجئے، یعنی وہ بات پھر سے کہہ دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے۔ تو جو یہودی بیٹھے رہتے تھے ان کا حسد ظاہر ہو جاتا، وہ کیا کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، یا عبرانی زبان میں رائنا، آپ کی محبت ایمان کا جز ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک آپ کی ذات مبارکہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو، ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نزدیک دنیا و ما فیہا سے محبوب نہ ہو، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور محبوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت پر، آپ کی ایک ایک ادا پر، آپ کی ایک سیرت کے ایک ایک ورق پر مر مٹا جائے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک ایک نقش قدم کو سرما بنا لیا جائے۔ محبت کا مطلب یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کو یہ یاد آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یہاں استنجا کیا تو آپ کو استنجا کی حاجت نہیں ہوتی, تب بھی جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے. محبت یہ ہے. زبان سے دعویٰ کر لیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور انگلیاں چوم لیجئے, اس سے محبت نہیں ہوتی. محبت اس سے ہوتی ہے کہ ایک ایک ادا کو, ایک ایک سنت کو, ایک ایک طریقے کو, ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے. یہ ایمان ہے, یہ ہے محبت. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو. مت کہو رائنا, کیا کہو منظرنا. آپ ہماری جانب دیکھیے, ہم پر توجہ فرمائیے. واسمعوا, اور غور سے سنو. وللکافرین عذاب مہین, اور عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بات اور ہونی تھی لیکن وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے درس میں چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو, سفلی علم اور اس طرح کی چیزیں, نقشیات, ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, ہمیں صبح و شام کے دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. صبح و شام کی دعائیں جو ہیں بہترین قلعہ ہیں, حسن حسین ہیں, ان کو روزانہ پڑھیے. صبح و شام 5-10 منٹ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے اور ان کی روش سے محفوظ رکھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.